سیریل کلر تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 47۔ سار کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر ٹی وی اور نیوز چینل پر تھا وہ اور اس کی بھیانک موت پر جیسے سب بھی دانتوں تلے انگلیاں دبا کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ کون ہے جس نے اتنی بے دردی سے مارا، کیونکہ جو اتنا شفاف تھا دنیا کی نظروں میں وہ تو کب کا مر چکا تھا، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور جواب دیتے بھی کیسے؟ وہ سب خود جیکسن کی موت دیکھ چکے تھے۔ پھر سارک، ہر دوسرا شخص بے چین تھا اور جاننے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ کون ہے یہ آخر۔ ایمٹ براڈ نے ریموٹ کا بٹن دبا کر چیختی چلاتی نیوز کاسٹر کا گلا گھونٹ دیا، جبکہ جارڈن نے اس کی جانب دیکھا۔ کہیں جیکسن زندہ تو نہیں؟ جارڈن نے اس کی سمت دیکھا اور وہ ایک سانس کھینچتا حلق میں سیاہ مشروب اتار گیا جو وہ کافی دیر سے پی رہا تھا۔ اس کا قتل پلاننگ کے تحت ہوا تھا، اس کے جسم کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا۔ وہ زندہ نہیں بچ سکتا، لیکن مارنے کا انداز اسی کا ہے۔ اتنی شفاف موت کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس کی انجریز دیکھو ذرا، وہ بولا جبکہ ایمٹ براڈ پھر سے مکر گیا۔ میں مطمئن نہیں ہوں، مجھے ایک بار پھر اپنی فیملی میں اتر کے جاننا ہے کہ کیا جو دکھایا گیا ہے سچ میں وہی ہے یا اسے الٹ۔ وہ بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا جبکہ سامنے والے نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اس کی توجہ اندر آتی لڑکی پر چلی گئی جو کہ نازیبا حلیے میں تھی اور اٹھلاتی ہوئی اس کی جانب بڑھی تھی۔ دوسری طرف ایک اور لڑکی بھی اندر آئی اور اس نے جارڈن کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جارڈن نے مسکرا کر براڈ کو دیکھا جس نے آنکھ دبائی۔ اچھا وہ سارک مر گیا، ویسے بھی ہم اس کا پتہ صاف جلدی کر دیتے۔ ہماری فکر کی بات ہے ہی نہیں۔ جب جیکسن روبوٹ دنیا میں ہے ہی نہیں، وہ اس لڑکی کو خود پر گھسیٹتا بولا، جبکہ جارڈن نے بھی اس کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کی چوک کر ہی لی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو گود میں اٹھا لیا اور براڈ کے کمرے سے نکل کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ جیکسن نے بھی نیوز سنی اور مسکرا کر ریموٹ پھینک دیا، جبکہ جیک نے اسے فخریہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اب یہاں مائی ڈیئر بردر جارڈن کی خبر چلنے والی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسے بٹھا کر بات، پلیز ڈیڈ، اس نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آپ لوگوں نے کہا تھا جب تک تم نہیں کہو گے کوئی بھی معاملہ فہمی سے حل نہیں ہوگا، اور میرے اصول مجھے اجازت نہیں دیتے کہیں کوئی بھی کام معاملہ فہمی سے کروں۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ مجھے دوبارہ اپنی جگہ پر جانا ہے، جیک بولا تو جیکسن نے سر ہلایا۔ جتنا بیتاب واپس جانے کے لیے میں ہوں اتنا تو کوئی نہیں ہے۔ معصوم سا چہرہ اس کی نگاہوں کے آگے گھومنے لگا، جو کہ اس کے اس بار واپس آنے پر سخت خفا ہو گئی تھی، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ ابھی اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر مسکراتی نظروں سے غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا اور پھر اپنے باپ اور دادا کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہے تھے۔ وٹ؟ وہ شانے جھکا گیا۔ اب اگر کوئی چوک ہوئی جیکسن، تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گے۔ پھر جیک نے سنجیدگی سے کہا، آپ نے ہی مجھے لٹکا رکھا ہے۔ گھنٹوں لگا کر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں، گھنٹوں لگا کر واپس آتا ہوں۔ کچھ ترس کھاتے ہیں آپ مجھ پر؟ دیکھا، کہا تھا نا میں نے تمہیں، یہ وہیں گیا ہے۔ جیک پرل بک کی جانب دیکھتا بولا جو مسکرا کر اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ پر گیا، آپ بھی کچھ کم ضدی نہیں تھے، وہ شانے جھکا کر بولی۔ تم کچھ زیادہ ہی میری غلطیاں نکالنے لگی ہو، جیک نے گھورا۔
हेलो ओल्ड मैन, यहाँ आप घूर नहीं सकते पर्ल को। जैक्सन ने उंगलियां उठाई। हाँ, डर गया मैं तुमसे। खैर, डरते तो हैं, वो कहकर लगा कर हंसा। मालूम नहीं क्यों खुश था। बट जेम्स और जैक बैकवर्ड चिल्लाए। ऑफ कोर्स, पर्ल और जैक्सन भी एक साथ बोले थे। हैज़ल भी वहीं मौजूद थी, मगर जैक आज भी अपने पोते पे जान उठाता था। अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन हैज़ल को कबूल नहीं करता था, क्योंकि हैज़ल की वजह से उनके मसाइल बढ़ गए थे। हैज़ल खुद भी शर्मिंदा सी हो जाती थी। मॉम, कुछ खिला दे आज। जैक्सन ने हैज़ल की जानिब देखा और जल्दी से खड़ी हो गई। क्या खाओगे बताओ? वो बहुत प्यार से बोली थी। सैंडविचेस, वो बोला। इसके बाप को भी इसके हाथ के सैंडविचेस पसंद थे। वो मुस्कुरा दी। बहुत कुक है यहाँ, ज़रूरी नहीं है तुम अपनी माँ को सहमत हो। जैक की आवाज़ पर जहाँ हैज़ल के कदम रुक गए, वहीं जेम्स ने संजीदगी से बाप को देखा और वो कुछ बोलता कि जैक्सन ने हाथ उठाया। दादा, ये तो मानते हैं ना, माँ है मेरी, और ये भी जानते हैं पागल हूँ तो पंगे ना ले। वो कह के हैज़ल के इशारे पर हाथ रखता किचन में आ गया। पर्ल और जेम्स ने जैसे मुतमईन होकर देखा था। जैक को, जिसका मुंह आज तक वो दोनों बंद नहीं करा सके, वो करा गया था। जैक सर झटक कर उन दोनों को देखने लगा। डरता नहीं हूँ मैं इससे, वो कहकर उठ गया। खैर, डरते तो हैं। पर मुस्कुराए जबकि जैक ने उसे घूरा। हेलो, ये मेरी माँ है। हाँ, बस एक मेरी इज्जत करने वाला कोई नहीं रहा। वो गुस्से से भड़का और अंदर चला गया, जबकि जेम्स हंस दिया और पर्ल भी मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ वो हैज़ल के पास खड़ा था। मुझे बताए, मैं बनाता हूँ। लगता है उसकी याद आने लगी है तुम्हें। हैदर ने उसे मुस्कुरा कर देखा। नहीं तो, वो शाने उचका गया। जैक्सन रोबो मगरूर, वो भी ऐसा मगरूर कि किसी की हिम्मत ना पड़े उसके आगे दम भरने की। वो इस वक्त इस घर की सबसे कमज़ोर औरत के साथ किचन में खड़ा सैंडविचेस बनवा रहा था। मेरी जान, सालों गुजर के इन लोगों के साथ, अब तो समझने की ज़रूरत भी नहीं मुझे। वो उसके बाल बिखेर गई, जबकि जैक्सन ने माँ को देखा। आप कमज़ोर नहीं हैं। जैक्सन रोबो की माँ है। तुम्हारे दादा मुझे इस सूरत में भी कबूल नहीं करेंगे, वो उदासी से बोली। जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले आया। जैक्सन, हैज़ल को डर लगा वो क्या करने जा रहा था। दादा कहाँ है? वो संजीदगी से बाप से पूछने लगा। ऊपर, पर्ल बोली, जबकि जैक्सन उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने लगा। जैक्सन, वो दोनों पीछे से ही चिल्लाए, मगर कोई असर लिए बिना ही वो ऊपर आ गया। दादा के कमरे में दाखिल हुआ। वो ढीठ बिना इजाज़त के ही दाखिल हो जाता था, और इतनी अहमियत तो जैक ने अपनी औलाद को भी नहीं दी थी। जैक ने मुड़कर देखा, फक चेहरा लिए हैदर और जैक्सन को, जो बिल्कुल नॉर्मल था। ये मेरी माँ है, आप मानते हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। और संजीदगी से पूछने लगा। जैक ने किताब बंद की, टेबल पर रखी और पोते को देखने लगा। हैज़ल को नहीं देखा था उसने। हाँ, वो जवाब दे गया। आपके बेटे की बीवी? हाँ, आपकी बहू। उस सवाले नज़रों से देखने लगा, जबकि जैक खामोश हो गया। कोई जवाब नहीं दिया। हैदर की आंखें भीग गईं। दादा, हाँ या ना? जैक्सन का टेम्पर इतना था ही नहीं। वो इंतज़ार करता।
تمہارے منہ کو ہاں، وہ بولا۔ جی نہیں، کوئی چالاکی نہیں، یہ نہ ہوتی تو میں نہ آتا، یہ دماغ میں آپ کے آتی کیوں نہیں؟ وہ اڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا چاہتے ہو بھائی؟ جیک نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ آئندہ آپ میری موم کو اگنور نہیں کریں گے اور گھوریں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ وہ گھور کر بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیک ہنس دیا۔ اوکے فائن، اتنا کافی ہے۔ جیکسن نے ہیزل کی طرف دیکھا۔ ہیزل سر ہلا گئی۔ یار اب کیوں ڈرتی ہیں آپ ان سے؟ وہ سر تھام گیا۔ ہیزل کنفیوز سی ہو گئی۔ ہیزل، جیک زندگی میں پہلی بار بولا تھا اس سے۔ اس نے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ پوتے کی محبت میں ہر بات بھلا چکا تھا شاید۔ میرے پوتے کو پریشان مت کرو، سینڈوچز بناؤ۔ خیر وہ تو مجھے بھی تمہارے ہاتھ کی پسند ہے، جیک نے نرمی سے کہا۔ ہیزل کی آنکھیں بھیگ گئیں اور جیک نے ہلکا سا مسکرا کر دوبارہ کتاب کھول لی، جبکہ جیکسن نے ماں کو سکون سے دیکھا اور وہ مسکرا رہی تھی جیسے خوش ہو۔ پرل اور جیمز تو آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہیزل باہر نکلی اور جیکسن مڑ کر جیک کے پاس آیا۔ اس کے دونوں گالوں کو کھینچ دیا جیسے کبھی بچپن میں کھینچتا تھا۔ تھینکس، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ یار کوئی حیا کرو، جیک نے گھور کر دیکھا۔ جیکسن ہنس دیا۔ بس اسی طرح میری پرنسس کو بھی لانے کی اجازت دے دے، وہ گہرا سانس بھرتا بولا۔ چھتر کھاؤ گے؟ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور تم کون سا رک رہے ہو؟ وہ گھورنے لگا۔ جیکسن ہنستا ہوا باہر نکل آیا اور جیمز اور پرل کا منہ بند کر کے وہ نیچے ہیزل کے پاس آ گیا جو اب کچن میں کھڑی رو رہی تھی۔ موم کہیں ایلے آپ کی بیٹی تو نہیں؟ وہ حیرانگی کا اظہار کرنے لگا۔ ہیزل نے اس کے شانے پر تھپڑ مارا اور آنسو صاف کیے۔ خوشی ہوتی ہے نا، جس انسان نے آپ کو کبھی قبول نہ کیا ہو وہ قبول کر لے تو۔ ہاں تو رونے والی کیا بات ہے؟ خیر یہ بتائیں، آپ ایلے کو بھی بنانا سکھا دیں گی؟ وہ ماں کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یاد آ رہی ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ، وہ مسکرائی۔ سچ کہیں ابھی چلا جاؤں گا۔ وہ اٹھ گیا۔ ایدل ہنسی، پھر اپنے دادا سے خود نمٹنا، بس ان کے بڑھاپے کا لحاظ کرتا ہوں۔ وہ سردا بھر گیا۔ اچھا جی، ان کی ایک دھاڑی کافی ہے تمہارے لیے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی جبکہ جیکسن نے آئی برو اچکا لی۔ آپ کو لگتا ہے میں ڈرتا ہوں کسی سے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے نہیں بھائی، تم سے ڈرتے ہیں، وہ دیکھا ہے میں نے ان کی آنکھوں میں۔ وہ چپکے ہنسی، پہلی بار اسے بہت اچھی لگی تھی۔ جیکسن کھل کر ہنسا اور ایدل نے سینڈوچ بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ جیکسن نے اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ بہت بدل دیا میرے بیٹے کو، ایلے نے۔ یا تو کچھ بھی نہیں بولتا تھا، بس غصے میں منہ پھلائے پھرتا تھا، وہ بولی جبکہ وہ مسکرا دیا۔ اور پھر ہیزل نے سب کے لیے سینڈوچز بنائے اور کافی دنوں بعد ان سب نے اکٹھے ہو کر کھایا تھا کچھ، جبکہ جیکب اور ہنری کا ذکر بار بار کرتا جیک انہیں یاد کر رہا تھا۔ اچانک جیکسن کے کان میں ہونے والی وائبریشن پر جیکسن اوپر کی سمت تیزی سے بڑھا تو وہ سبھی اٹھ گئے اور اس کے پیچھے آئے۔ یہ اس کے لگائے گئے کیمروں میں گڑبڑ کا سگنل تھا۔ وہ پریشانی سے اوپر دیکھنے دوڑا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، تو سامنے ایلے میڈم سکون سے اس کے کیمرے کو توڑنے لگی ہوئی تھی اور ہنری کھڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ جیکسن نے غصے سے دانت پیسے اور موبائل نکالا جبکہ پرل ہیزل اپنی ہنسی روک رہی تھی۔
ہینری نے اس کے بار بار کال کرنے پر بھی کال پک نہیں کی تھی، جبکہ ایلے کو دیکھنے والے سارے کیمرے اس نے ایلے سے توڑوا دیے تھے۔ آپ دیکھ رہی ہیں اس کو؟ جیکسن بھڑکا۔ دیکھ تو میں تمہاری بیوی کو بھی رہا ہوں۔ لے آؤ انہیں یہاں، کبھی یہ دونوں مل کے لاس ویگاس کو بھی تباہ کر دے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا بولا۔ لیکن ڈیڈ، جیمز کو خطرہ محسوس ہوا کہ پھر ایلے منظر پر سے غائب ہوئی تو شک یقین میں بدل جائے گا۔ ڈیڈ، اب تو شک کو یقین میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ جیک نے مسکرایا اور وہ مڑ گیا، جبکہ جیکسن نے گہرا سانس بھرا۔ وہ رہنا تو اپنے ہی گھر میں چاہتا تھا، لیکن یہ بھی برا نہیں تھا۔ ایلے، اب تم صرف آخری دم گنتی رہو۔ وہ دانت پیس کر سوچنے لگا۔ ہر کام اس نے ہینری کی مرضی سے کرنا تھا۔ ویری گڈ بیبی گرل، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا خوشی سے بولا۔ تم دونوں غلط کر رہے ہو، اگر پیچھے سے کچھ ہو گیا تو، بیلا فکر مندی سے بولی۔ تم ہو نا بلیک بیلٹ، ہم دونوں کو بچا لینا، ہینری نے کہا تو بیلا نے گہرا سانس بھرا۔ دیکھو، اب مجھ پر طنز کرنا بند کر دو، وہ انگلی اٹھا کے غصے سے بولی۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے، بلا وجہ میرے پیچھے پڑ گئے ہو، وہ بھڑک کر کہتی وہاں سے اٹھ گئی۔ بس کر دیا نا تم نے اسے ناراض، ایلے منہ بنا گئی۔ بھئی اب تم کیوں ناراض ہو گئی ہو؟ دیکھو ونڈو میں سیدھا کرتا ہوں۔ وہ اٹھا اور بیلا کا ہاتھ کھینچ کر باہر لے آیا۔ تم نہ روٹنا بند کرو، یاد ہے نا بدلہ لینا ہے میں نے تم سے، تب بھی یہاں ہو۔ میں اب تمہیں اچھے سے بتاتی ہوں بدلہ کس نے لینا ہے۔ اس نے ہینری کے منہ پر مکہ دے مارا۔ ہینری جیسے ہوش میں آیا۔ ایلے کھلا دی۔ ہینری نے جیسے ہی اٹھ کر اس پر وار کرنا چاہا، ایلے نے ہینری پر پیچھے سے کوشن کی برسات کر دی۔ وہ اس کے سر پر مارنے لگی۔ ایلے، یہ چیٹر، تم میرے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ؟ وہ غصے سے چلایا۔ میں ہوں گرلز کی ٹیم میں، وہ بھی بولی، اور ایک بیلا کو دیا، جبکہ دونوں نے اس کا سر گھما دیا کوشن مار مار کر۔ وہ خاموشی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بیلا باہر کھڑی تھی، جبکہ کچن میں یقیناً کچھ ہو رہا تھا۔ بیلا ایک دم جلدی سے دور ہوئی۔ ہینری اور ایلے کی لڑائی چل رہی تھی، اور ایک انڈا اچھل کر اس پر لگتا کہ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ کیا ہو رہا ہے؟ جیکسن نارمل بولا تھا۔ بیلا پہلے تو ڈر گئی کہ اس کی گرین آنکھ میں دیکھنا کوئی آسان نہیں تھا، پھر وہ خوش ہوگی شاید اس نے اسے معاف کر دیا تھا، تبھی وہ نارمل تھا۔ بیلا نے اندر اشارہ کیا تو ایلے انڈے پکڑے کھڑی تھی، جبکہ ہینری کے ہاتھ میں بھی انڈے تھے۔ میں تمہارے سر میں ماروں گا اب یہ انڈے، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے بناؤ، وہ بھڑکا۔ اچھا میں بتاتی ہوں تمہیں، وہ غصے سے انڈا اس کے منہ پر مار گئی۔ ایلے، ہینری چلایا اور جیکسن نے اسے فوراً کھینچا، ورنہ انڈے اسے بھی لگتے۔ ایلے نے جلدی سے جیکسن کو دیکھ کر اس کے گلے میں بازو ڈال دیے خوشی سے، جبکہ اس نے اسے زمین سے اوپر گود میں اٹھا لیا۔ ہینری اپنا منہ صاف کرتا غصے سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ جاؤ، بدبو آ رہی ہے تم سے، نہا کر آؤ، وہ منہ بنا کر بولا، جبکہ ہینری مٹھیاں بھیج گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم بچ کر رہنا مجھ سے۔ اب تو میرے جیکسن آ گئے ہیں،
تم بچ کر رہو مجھ سے، وہ بولی جبکہ جیکسن نفی میں سر ہلاتا اسے باہر لے آیا۔ کیا ضرورت ہے اس سے لڑنے کی؟ وہ ایلے کو دیکھنے لگا۔ ایلے ہاتھ جھاڑ دی، اس کی گود سے اتری۔ وہ بدتمیزی کرتا ہے میرے ساتھ، وہ منہ بنا گئی۔ جب میں کیک بنا رہی ہوں پھر اپنی ٹانگیں اڑائے گا، کیا ایسے کرو ایسے کرو، وہ بولی جبکہ جیکسن نے اس کے سر پر سے آٹا صاف کیا، اس کے چہرے پر سے صاف کیا، جبکہ یہی تیمارداری بیلا نے ہنری کی۔ اس نے اسے ٹاول دیا۔ یہ لڑکی مجھ سے اب بچ کر دکھائے، وہ غصے سے بولا جبکہ وہ اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ تم؟ ہنری کو غصہ چڑھا اور اسے اپنی سمت کھینچا اور اس کے چہرے پر اپنے چہرے سے سارا انڈا لگا دیا۔ یک، بیلا کو متلی سی ہوئی۔ ہنری یہ کیا حرکت ہے؟ وہ تڑپ کر دور ہوئی۔ چلو اب دل کو تسلی ہو گئی، وہ مطمئن سا ہوا۔ چلو ساتھ شاور لے لیتے ہیں، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ بیلا اسے کچھ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، وہ اس کے بالوں سے انڈے کا چھلکا اتارنے لگی۔ اس وقت تو لگ رہا ہے سب اندر کا باہر آ جائے گا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد جب رات کے 12 بجے میرے کمرے میں آنا، میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے گال تھپتھپا کر آنکھ دباتا وہاں سے نکلا، جبکہ ایلی جیکسن کو نان سٹاپ معلوم نہیں کیا کیا بتا رہی تھی، اور ہنری نے کتنی پٹیاں پڑھائی تھیں کہ تم نے بولنا نہیں ہے، لیکن وہ روبرو ہو اور گفتگو نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہنری آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں بھی انڈا لگا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو ایلے کے گالوں پر رگڑ دیا اور کہہ کر لگاتا بھاگ اٹھا، جبکہ ایلے کی چیخوں پر جیکسن نے کھا جانے والی نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا۔ ٹیٹ فار ٹیٹ، وہ مزے سے بولا۔ ایلے پاؤں پٹکتی رونے لگی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، جیکسن نے جھٹکا، اور اس کے گال صاف کرتا اس کو اٹھا کے وہ واش روم میں لے آیا اور شاور کے نیچے کھڑا کر کے اس کے سر پر شاور کھول دیا، جبکہ ایلے کا وجود بھیگنے لگا اور وہ دل کو جیسے مٹھیوں میں تھامے اس کو دیکھنے لگا۔